تو ان سارے مسائل کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں مفتی لیاقت علی اوان صاحب۔ تو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو another vlog of Salim and Sisters۔ جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہم مسلمانوں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دین کو آج تک صحیح طرح سمجھ نہیں چاہے۔ بشمول میرے، ہمیں دین کی بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ ہم ٹی وی پہ یہ ٹوٹے پھوٹے پروگرام جو آج کل رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ شروع کیے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ وہ عالم دین سے زیادہ مختلف قسم کے اداکاروں کو لا کے جو پورا سال اداکاری کرتے ہیں اور ان کو لا کے بٹھا دیتے ہیں اور دین کے پروگرام چلاتے ہیں، تو وہ لوگوں کو وہ تربیت نہیں دے پاتے۔ وہ تربیت نہ مجھے ملتی ہے، نہ میرے بچے سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے جو میرے لیے بھی ہے، میرے بچوں کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی، آپ کے بچوں کے لیے بھی ہے۔ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ کسی ایک کے لیے ہے، اس میں تربیت میری بھی ہونی ہے، میرے بچوں کی بھی ہونی ہے، کیونکہ ہم لوگ دین کو آج تک صحیح طرح سمجھ نہیں سکے۔ تو ان سارے مسائل کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں مفتی لیاقت علی اوان صاحب۔ تو ان کو آج ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ تو آج آپ کے ساتھ ایک باقاعدہ پروگرام ہم شروع کرتے ہیں جس میں لوگوں کو ہم دین کی طرف لاتے ہیں، کوئی دین کے بیسک مسائل سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے جب یہ لاسٹ ٹائم ویڈیوز بنانا شروع کی، ہم اسلامک کنٹینٹ پہ جیسے ہی ہم آئے تھے تو بہت سے لوگوں کے میسیج آتے تھے کہ اگر جیسے ہم نے لیٹس سپوز ایک ویڈیو بنائی تھی سورہ واقعہ والی، تو لوگ پوچھتے ہیں سورہ واقعہ کتنی بار پڑھنی ہے، اور کچھ اور ہماری ویڈیوز کے نیچے لوگوں کے کمنٹس اور میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے دین کے لیے یہ چیزیں کیسے امپلیمنٹ کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے مفتی صاحب سے بات کی تھی، اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہماری اس دعوت قبول کیا۔ اب یہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے ساتھ موجود ہوا کریں گے، اور یہ آپ کو دین کی رہنمائی آپ کی اور ہماری سب کی کریں گے، اور آپ کے جو کمنٹس ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں مفتی صاحب سے ان کے جواب بھی لیا کریں گے۔ تو آج چلتے ہیں، مفتی صاحب اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ ہمارے ساتھ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ارشد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کا اللہ تعالیٰ سایہ آپ کے بچوں پر تا دیر باس سلامت فرمائے۔ میں آپ کو اس بات پر شاباش دیتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے لوگوں کو آپ یہ بات بتا رہے ہیں کہ دین کو سیکھ کر اس پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ وظائف اور بہت ساری عبادات وہ بات کی باتیں ہیں کہ جی ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، زکوٰۃ دیں گے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، حج کریں گے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور رمضان کے روزے رکھیں گے تو اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بڑی باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم بنیاد سے اس دین کو لے کر چلیں گے تو اس میں ہماری کامیابی ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ جب تک آپ پاک نہیں ہیں تو آپ اس قرآن مجید کو مت چھوئیں، یعنی جب تک آپ پاک ہوں گے تو آپ اس قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو المیہ یہ ہے کہ 99% لوگوں کو وضو اور غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ تو آج ہمارا چونکہ پہلا پروگرام ہے اور پہلا سیشن ہے، ہماری پہلی بیٹھک ہے، جی تو آپ کے توسل سے آپ کے بچوں کو بھی اور آپ کو بھی اور آپ کے دیکھنے والوں کو بھی میں آج وضو کے فرائض بتاؤں گا۔ اور فرائض کی فضیلت کیا ہے، یہ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ فرائض کی فضیلت یہ ہے
کہ اگر فرائض میں سے ایک بال بھی آپ کا خشک رہ گیا دھونے سے، آپ نے اس کے اوپر پانی نہیں ڈالا یا پانی نہیں پھیرا، تو آپ کا نہ وضو ہوگا نہ ہی غسل ہوگا۔ تو اس میں 4 فرائض ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز پڑھنے کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ یا نماز کا ارادہ کرو یا نماز پڑھنے کی کوشش کرو، بہت سارے معنی کی جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو۔ چہرے کو دھونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ خواتین کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ مرد حضرات جن کی داڑھی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ، عورتوں اور مردوں کے لیے جن کی داڑھی نہیں ہے سب کے لیے یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ نرم ہڈی ہے، یہاں تک چہرے کو دھونا، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا۔ اور اگر آپ کی داڑھی ہے اور سنت کے مطابق ہے، آپ کی گھنی داڑھی ہے جس طرح میری ہے، تو داڑھی کو ایک دفعہ دھو کر یوں یہ 4 انگلیاں لے کے داڑھی کا خلال کرنا۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری داڑھی دھلی نہیں ہے تو وہ نلکے کے نیچے داڑھی کو دھونا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے پانی کا ضیاع ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے کہ وضو میں پانی بہت کم استعمال کرو، چاہے تم نہر پر بیٹھے ہو، یعنی اتنا پانی استعمال کرو جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو نمبر 1 بچوں کون سا فرض ہے؟ نمبر 1 فرض کون سا ہے؟ چہرے کو دھونا۔ آپ بولیں، ایک فرض کیا ہے وضو کا؟ چہرے کو دھونا۔ کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولنا ہے۔ چہرے کو دھونا۔ چہرے کو دھونا، شاباش۔ چہرے کو کس طرح دھونا ہے؟ سر کے بال سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ بولیں آپ۔ سر کے بال یعنی سر کے بال سے لے کر یہاں پیشانی کا جو بال ہے نا، یہاں کے سے لے کر نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، بولیں۔ سر کے بال سے لے کر یا نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان۔ شاباش، ویری گڈ، یہ یاد رہے گا۔ نمبر 2 وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ یہ نرم ہڈی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ نرم ہڈی نظر آ رہی ہے، اس سمیت دھونا ہے، اس تک نہیں دھونا۔ الا ما کے معنی میں ہے، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ ہاتھوں کو کونیوں تک، کونیوں سمیت دھونا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ کس طرح دھونا ہے؟ ہاتھوں کو کونیوں تک سمیت دھونا۔ کونیوں سمیت دھونا، یہاں نرم ہڈی تک دھونا، یعنی نرم ہڈی سمیت دھونا۔ نمبر 2 فرض کون سا ہے؟ ہاتھوں تک نرم ہڈی تک، ہاتھوں کو کونیوں سمیت، یہ ساتھ بولنا ہے، ہاتھوں کو کونیوں سمیت، ہاتھوں کو کونیوں سمیت نرم ہڈی تک دھونا، نرم ہڈی تک دھونا۔ شاباش۔ اور نمبر 3 ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرنا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1/4 سر کا مسح کرنا، جس سے آپ کا مسح ہو سکتا ہے۔ اور کسی حدیث میں یا کسی روایت میں گردن کا مسح نہیں ہے۔ ہاں، حدیث میں الاذنان من الراس تو کہا گیا ہے، لیکن گردن کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ تو آپ نے جو مسح کرنا ہے اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں، ارشد بھائی آپ بھی دیکھ لیں۔ یہ ہلکا بنانا ہے آپ نے، یوں، یہ بچے دیکھیں، یہ ہلکا بنانا ہے، ساتھ ملا لیں، ساتھ ملائیں، پہلے ساتھ ملانے کے بعد یوں رکھنا ہے آپ نے، یہ پیچھے لے جائیں اور واپس لے آئیں، یہ آپ کے استعمال ہو گئے۔ اور یہ جو شہادت کی انگلی، یہ کانوں کی لو کے اندر مارنی ہے، یوں، یہ یوں اور یوں، یہ ہو گیا۔ اور یہ انگلی جو ہے آپ نے کان کے پیچھے پھیر دینی ہے۔ سارے استعمال ہو گئے۔ یہ آسان طریقہ ہے، اس کا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر دوبارہ سمجھنا چاہتے ہیں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ یوں رکھ کے یوں کریں، واپس لے آئیں، یہ استعمال ہو گیا۔ یہ انگلی کان کے اندر مارے، یوں اور یوں کر دیں۔ سمجھ آ گئی جی؟ اگر گردن کا مسح کر بھی لیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے،
نہیں کریں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے، آپ کا وضو یعنی فرض آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اور چوتھا فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، سمیت ٹخنوں تک نہیں۔ چوتھا فرض کیا ہے بیٹی؟ چوتھا فرض کیا ہے؟ اونچی بات سے بولیں گے، چوتھا فرض کیا ہے؟ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں، ان کو یاد کر لیں۔ اور تمام دیکھنے والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ بنیاد کو مضبوط کریں۔ جب آپ کی بنیاد مضبوط ہے ارشد بھائی، جب آپ کی بنیاد مضبوط ہے، بلڈنگ چاہے آپ بے شک ہلکی ہی کھڑی کر دیں گے تو وہ لمبی عمر تک چلے گی، لمبے عرصے تک چلے گی۔ اور اگر آپ کی بنیاد کمزور ہے اور آپ بلڈنگ سونے کی بھی ڈال دیں تو یوں کر کے گر جائے گی۔ تو اس لیے اسلام کی بنیاد پاکی پر ہے، جب تک آپ پاک نہیں ہیں اس وقت تک آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے بنیاد وضو کے فرائض سے رکھی ہے، فرائض کے بعد انشاءاللہ واجبات بتائیں گے، واجبات کے بعد سنتیں بتائیں گے، اور اس کے بعد مکروہات بتائیں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ یہ ترتیب کے ساتھ ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا، اور اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ بعد میں آپ سے کر سکتا ہے، تو اس کا انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو ماشاءاللہ سے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، مفتی لیاقت علی اوان صاحب نے ہمیں تفصیل سے جو اسلام کی بیسکس ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب ہم پاکی کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک ہم پوری طرح پاک ہی نہیں ہوں گے، ہم نہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تلاوت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ بہت سی بیسک چیزیں ہیں جو آج میں نے اور میرے بچوں نے سیکھی ہیں، تو امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے بھی سیکھی ہوں گی۔ یہ چیزیں شاید ہم نے پہلے بھی سیکھی ہوں گی، پر ان کو آج تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہیں اور ہم غلطیاں کر سکتے ہیں، تو جہاں پہ ہماری غلطیاں ہوں گی تو ہماری رہنمائی یہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم ڈیلی بیسس پر ایسی ویڈیوز بناتے رہیں گے، اور آپ لوگوں کو دین سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی رہنمائی چاہیے ہوگی تو آپ کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مفتی لیاقت علی اوان صاحب ہمیں اس پہ رہنمائی دیں گے انشاءاللہ۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ہم سب کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔